یقیناً جس طرح کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، کبھی کبھار جب میں خاص طور پہ پاکستان سے ریلیٹڈ سبجیکٹس پہ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پریکٹیکیلٹی کہہ لیں، میچورٹی کہہ لیں، اسی کا نام ہے کہ ہم چیزوں کو کلاس کو ہاف فل کے طور پہ دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے کہ کس طرح چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ لیکن اس رمضان مبارک میں امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ایک بیچ مجدھار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہمیں نکال پائے گا۔ آنے والے دن خوبصورت ہوں گے، رستہ کیسے نکلے گا یہ مسبب الاسباب کے ہاتھوں میں ہے، اور یقیناً جس طرح اس وقت بھی نا امیدی تھی، یعنی جس وقت کا ہم ذکر کر رہے قیام پاکستان کا، لوگوں نے کہا اتنے سالوں سے جدوجہد چل رہی ہے، امپاسبل ہے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ قائد اعظم کی علالت کا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کہنا ہے کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہ اس قدر علیل ہیں اور اس قدر ان کی زندگی کو، جان کو خطرات لاحق ہیں تو شاید یہ چیزیں مزید التوا میں پڑتی ہیں، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہوتا ہے، آج بھی مجھے لگتا ہے کہ اس لیڈرشپ کی، اس قائدانہ صلاحیتوں کی لوگوں میں کمی نہیں ہے، محبت بھی کرتے ہیں اپنے ملک سے، لیکن شاید وہ ٹرننگ پوائنٹ اب زیادہ دور نہیں ہے جب پاکستان کے لیے بہتر چیزیں ہوں گی۔ کیا ہو سکتے ہیں اس کے ایلیمنٹس اور اس کے جز، آئیے ایک لاسٹ راؤنڈ آف کنورزیشن اس حوالے سے کر لیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتی ہیں واٹ نیڈس ٹو کم ٹوگیدر فار دیٹ ٹپنگ پوائنٹ ٹو ہیپن اینڈ فار پاکستان ٹو ٹیک آف؟ Well, there are several multiple things کہ جو ہمیں کرنی چاہیے، ناٹ جسٹ اس، ہماری یوتھ کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اگین میں ایک ہی بات بولوں گی کہ ہمیں یونائٹیڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈیڈ وی فال، دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ریئلائز اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک ایکشن اباؤٹ دیٹ، کیونکہ جب تک کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں آئے گی، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیویجولز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گروپس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گورنمنٹس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ everybody basically. آپ کو لگتا ہے آپ ماشاء اللہ you work with all the sectors, you work with corporates, you work with the development sector, governments کے ساتھ، ہماری انا آڑے آتی ہے؟ آپ نے انٹرنیشنلی بھی کام کیا نا، you work with Indians, you work with the Middle Easterns، وہاں پہ مجھے لگتا ہے ایگو کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا پاکستان میں۔ پاکستان میں بھی اگر جس طرح سے آپ لینا چاہیں، ہمیشہ آئی آلویز ٹیک دا پازیٹیو سائڈ آف اینی تھنگ۔ اگر مجھے کبھی بھی ہرڈلز ملتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ۔ اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن سے، بی اٹ یو این بی اٹ اینی بڈی، آئی اسپیک اٹ آؤٹ، میں رکھتی نہیں ہوں اس کو، مجھے رائٹنگ میں دینا پڑے جس طرح بھی، بیکاز یس اس پرابلمس تو ہر جگہ آتی ہیں، بٹ یو ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ اینڈ یو ہیو ٹو بی ود دا ٹروتھ۔ تو وہ بڑی ضروری، اپنے آپ سے جو ہے نا، آپ نے سچائی جو ہے، مطلب سچا رہنا ہے اپنے آپ کے ساتھ، تو اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ ول ٹیک اس آل فارورڈ۔ اگر ہمیں اپنے ہی ساتھ ہم نے اپنے آپ کو سچا نہیں رکھنا ہے، تو اپنے ساتھ فیتھفل نہیں ہونا ہے، تو ہم کسی کے ساتھ بھی فیتھفل نہیں ہو سکتے۔ تو میں تو ان دی اینڈ یہی بولوں گی کہ ہمیں یونائٹیڈ ہونا چاہیے، اینڈ نو میٹر واٹ، پرابلمس کہاں نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے ہما جسٹ لائک یو انڈیویجول پرپز ڈھونڈیں۔ دیکھیں یو الحمد للہ ہیو مینیج برانڈس، ہیو کریٹڈ سکسیس فار یور سیلف، اور بہت آسان تھا کہ بس آپ بزنس ایز یوزول کرتے رہیں، بٹ فائنڈنگ دیٹ پرپز، فائنڈنگ دیٹ ول ٹو گیو بیک ٹو کمیونٹی، تاکہ اپنے ساتھ ساتھ آپ کئیوں کو بنا سکیں۔ جویریہ آپ نے بھی لائف میں واٹ از دا پرپز دیٹ یو سی فارورڈ، اور آپ کو بھی ماشاء اللہ یہ موقع ملتا ہے کہ پاکستان کی نمائندگی انٹرنیشنلی جا کے کرتی ہو، جب ٹورز ہوتے ہیں ثنا خوانی کے، نعت خوانی کے لیے، کیا آبزرو کیا، اور آپ کے خیال میں واٹ کین میک پاکستان مور سکسیزفل؟ Since I moved to US, like مجھے سب سے زیادہ جو چیز وہاں جا کے ریئلائز ہوتی ہے آپ کو ڈیڈیکیشن کی کمی ہے۔ آئی تھنک ہم سوچتے بہت زیادہ ہیں اور کرتے بہت کم ہیں۔ سو وی ڈو تھنگس جو ہم صرف بولے نہ بیٹھ کے، جو ہم کریں بھی، ایکشن اورینٹڈ ہونا پڑے گا۔ Absolutely, we have to do actions more than talking and just stuff like that. یعنی صرف اور صرف لپ سروس کی ضرورت نہیں ہے، Absolutely. ایکچولی کر گزریں۔ پوسٹ فیس بک پہ بہت زیادہ لگاتے ہیں، چاہے وہ موٹیویشنل ہو گئے یا چاہے وہ دوسرے ٹائپ کے ہو گئے، یا سم ٹائمز جب ہمارے اوکیزنز آتے ہیں ہم بہت پیٹریوٹک ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی دن کے لیے ہوتا ہے، اینڈ دین وی آر ڈن، اور پھر اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں۔ سو وی ہیو ٹو ڈو ایکشنز اینڈ ٹیک جو ہم اپنے تئیں جو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ پیٹریوٹک ہونے کا بھی ایک سیزن آتا ہے، جیسے ہم 14 اگست آئے گی تو ہم بیچ لگا لیں گے، جھنڈے کو آویزہ کر لیں گے اپنے گھر کے پاس سے، بٹ واٹ ڈز اٹ ریئلی مین ٹو بی اے پاکستانی؟ سارم بھائی، اگر اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں کہ ایک پاکستانی ہونے کا کیا مطلب ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، تو ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں جویریہ کی بات کو آگے لے کے چلوں کہ ہم بولتے ہیں کرتے نہیں۔ ایک دن ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو دوست کو میسج کیا اس کی وائف نے، اور وہی جو دینی اور انسانیت کے،
اس پہ ہنستے ہوئے کہنے لگا سارے اگر ہماری بیویاں اس کے جو ہمیں بھیجتی ہیں میسیج اس پہ 1% بھی عمل کر لیں تو ہمارے گھر کتنے خوبصورت ہو جائے. لیکن آپ کو بتاؤں اسی کے جواب میں کسی نے کہا تھا کوئی ہسبینڈ نے بھی نا اسی طرح کا رمضان جیسے ہی آیا تو روز اپنے بارے میں کہ اپنے کردار کو کیسے بہتر کریں. تو ہماری دوستوں میں ایک خاتون تھی, ان کو اس طرح کے جب فارورڈز ان کے ہسبینڈ بھیج رہے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں جانتی نہ ہوتی نا اور صرف مجھے یہ فارورڈز مل رہے ہوتے تو میرا بھی دل چاہتا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں, کیونکہ وہ اتنی پیاری باتیں کر یہی رہے پرابلم ہے, یہی پرابلم ہے. اب وہ عورت سے ہو, میرا تو ساتھ ہم ایک روم میں بیٹھے جو یہ واقعہ وہ بتا رہا ہوں آپ کو, یا وہ مرد سے ہو, یہی بات اصل بات ہی یہی ہے. ہم نے دیکھے نا نعرے لگائے, ہم سڑکوں پہ نکلے, اور پرابلم ہے کیا, پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک لیڈر کے پیچھے آپ مجھ سے لڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایک لیڈر کے پیچھے میں آپ سے لڑ رہا ہوں, ہم دونوں کے الگ الگ لیڈر ہیں. وجہ کیا ہے ہم یہ نہیں سوچ رہے. آپ بھی تو نہیں, آپ بھی تو یہ چاہ رہی ہیں کہ ملک خوشحالی کی طرف آئے, لوگ بہتری کی طرف آئے, ملک ہمارا ترقی کرے. میں بھی یہی چاہ رہا ہوں, لیکن ہم دونوں لڑ رہے ہیں. ہمیں لڑنا نہیں چاہیے, ہمیں لیڈروں کے پیچھے نہیں آنا چاہیے, ہمیں اپنے ملک اپنی قوم کے لیے نکلنا چاہیے. ہم جب نکلے ہیں حق اور سچ کے لیے, ملک کے لیے, تو ایک لیڈر کے پیچھے نکلے, اس کا جھنڈا اٹھا کر کے نکلے, جس کی وجہ سے آج تک ہم منزل نہیں پا پائے. منزل پانے کے لیے آپ کو ایک ہونا پڑے گا. یہ ملک بھی تبھی بنا تھا جب ایک سوچ پیدا کی تھی, اور پھر یہ ملک بنا تھا. نہیں, آپ کو اکٹھے ہو کے, بالکل آپ نے بڑی اہم بات یہاں پہ کی کہ ایک ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. صرف اور صرف لوگوں کے جو سیاسی مناظرے ہیں اس کا آپ حصہ نہ بنیں. آپ ایز اے پولیٹیکل ٹول انفارچونیٹلی ہم یوز ہو جاتے ہیں. ہم میں بھی جوش آتا ہے الیکشن سے پہلے, پورا سال کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. ابھی مجھے بڑی افسوس ہوا, ایون کراچی تک میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی مہم چل رہی ہے, کراچی میں بھی میں دیکھ رہی ہوں جو یہ پتنگ کی تاریں ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو جس طرح انسانی جانوں کو تکلیف, زخمی ہونا لوگوں کا, ہم تو بیسک چیزوں سے نہیں نکل پا رہے. فرق کیا ہے, وہ جو پسٹل لے کے مار رہا ہے اور یہ جو دھاگے سے مار رہا ہے, فرق تو کوئی بھی نہیں ہے نا. صرف وہ پسٹل والے پہ کیسز مختلف بن جاتے ہیں, اس پہ جو ہے معمولی سی بات ہوتی ہے, وہ حادثے میں چلا جاتا ہے. ادروائز قتل تو دونوں کر رہے ہیں نا. دیکھیں ملک تبھی سدھرے گا, ہم تبھی راہ راست پہ آئیں گے. ایک فیصلہ جب آپ کو کرنا پڑے گا, یا یہ کہ ہر جھنڈا چھوڑ کے آپ حق اور سچ کے لیے نکلیں ایک ہو کر کے, یا پھر جو حکمراں آ کے بیٹھ گیا ہے وہ جائز یا ناجائز انداز سے اس کی بحث میں نہیں جائیں, اس کے ساتھ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں جا کر. سیرن بھائی بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کے لیے. ہما بھی ہمارے ساتھ تھیں. تھینک یو ہما فار میکنگ ٹائم فار اس. جویریہ تھینک یو فار بینگ ہیئر. اور بشرا جاتے جاتے آپ نے بھی بڑی پیاری بات کی, میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی خوبصورت سے کلام کی. اس کلام کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے. تو جی آج بلوچی فش ٹکا بن رہا تھا وچ آئی تھنک واز ایبسلیوٹلی فینٹاسٹک. تو میں واپس آؤں گی تو کچن کا بھی رخ کریں گے, لیکن ابھی ذرا ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں.